بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے عداوت کی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کروں گا، اور مجھے اپنے بندے کا مجھ سے قرب حاصل کرنا کسی اور ذریعہ سے اتنا محبوب نہیں جتنا اس سے جو میں نے اس پہ فرض کیا، اور میرا بندہ ہمیشگی کے نوافل سے میرے قریب تر ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اور مجھ کو کسی چیز سے جس کا میں کرنے والا ہوں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ نفس مومن کے معاملہ میں ہوتا ہے کہ وہ موت کو برا سمجھتا ہے اور میں اس کی برائی کو برا سمجھتا ہوں۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں رہتا ہے اور ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے، بس اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضامندی کی تلاش میں رہتا ہے، خبردار رہو کہ میری رحمت اس پر ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت فلاں شخص پر ہے، پھر یہی بات عرش کو اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی کہتے ہیں جو ان کے قریب ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے یہی کہتے ہیں۔ پھر رحمت اس شخص کے لیے زمین پر اترتی ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب محبت کرتا ہے اللہ کسی بندے سے تو پکارتا ہے حضرت جبریل کو، اور یہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے فلاں کو دوست رکھا سو تو بھی اسے دوست رکھ، تو حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت رکھتے ہیں، پھر پکار دیتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں یعنی فرشتوں میں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں کو دوست رکھا ہے سو تم بھی اسے دوست رکھو، تو آسمان والے اس سے محبت رکھتے ہیں، پھر اس محبوب بندے کی زمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے، یعنی زمین کے نیک لوگ اس کو مقبول جانتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو غصے ہوتا ہے تو بھی اسی طرح کرتا ہے، یعنی اس کا الٹ۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں دوستی رکھتے تھے میری بزرگی کے واسطے، آج کے دن میں ان کو سائے میں رکھوں گا، یہ وہ دن ہے جس دن کہیں سایہ نہیں سوائے میرے سائے کے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس بندے نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی بندہ سے محبت کی اس نے اپنے پروردگار کی تعظیم و تکریم کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ آپس میں میری رضامندی و خوشنودی کے لیے محبت کرتے ہیں ان سے مجھ کو محبت کرنا ضروری ہے، اور جو لوگ محض میری رضا کے لیے باہم بیٹھتے ہیں اور میری تعریف کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان سے بھی مجھ کو محبت کرنا واجب ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عظمت و جلال کے سبب جو لوگ آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے آخرت میں نور کے ممبر ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ یعنی ایک جماعت ایسے ہیں جو اگرچہ نبی و شہداء نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے مراتب و درجات کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی روح قرآن کریم کے سبب آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کے درمیان نہ تو قرابت داری ہے نہ مالی لین دین کا معاملہ، قسم ہے اللہ کی ان کے چہرے نور ہوں گے یعنی نورانی چہرے، یا وہ خود نور ہوں گے اور نور پر متمکن ہوں گے، نہ وہ اس وقت غمگین ہوں گے نہ رنجیدہ جبکہ لوگ غمگین اور رنجیدہ ہوں گے، اور نہ خوف زدہ ہوں گے جبکہ لوگ خوف زدہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین و رنجیدہ ہوگے۔ بادشاہ کا دوست عزت و اختیار کے اعتبار سے بادشاہ ہی ہوتا ہے، اگرچہ بادشاہ نہیں ہوتا، اور بادشاہوں کے بادشاہ کے دوست جو دنیا کی نظروں میں حقیر و فقیر ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے، حقیقتاً سب کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے دوست اللہ کے ملک میں معزز و مکرم ہوتے ہیں، کہیں بھی اور کبھی بھی رسوا و ذلیل نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے شایان ہے کہ اس کے ملک میں اس کا کوئی دوست رسوا و ذلیل ہو۔ اللہ کے بعض دوست اللہ کے حکم سے اللہ کے ملک میں مخلوق کے خادم ہوتے ہیں، اللہ کے حضور میں حاضر رہتے ہیں، دم بھر کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہوتے اور نہ ہی غیر حاضری کی تاب لا سکتے ہیں، ذرا سی بھی برائی و بے حیائی کی جرت نہیں رکھتے، قدم قدم پر ڈرتے اور گھبراتے رہتے ہیں مبادا کوئی ایسی بات سرزد ہو جو ناپسند ہو۔ بادشاہ کے حضور میں حاضر رہنا ادب کی منزل کا نازک ترین مقام ہے، اور غلام کے سوا کوئی دوسرا اس حال کی تاب نہیں لا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو حکم دیا ہوا ہے کہ میرے کسی دوست کو کسی بھی قسم کی کوئی اذیت کبھی نہ دیں، ان کی تعظیم و تکریم میں میری خوشنودی تلاش کریں۔ بندے بیچارے نے اللہ کو کیا ستانا ہے، اللہ کے بندوں کو ستانا ہی اللہ کو ستانا ہے، اور اسی پہ عذاب کی وعید آئی ہے۔ رحمت عالمی تیرا لقب ہے مرحبا، ساری دنیا سے جدا تیرا نسب ہے